اسے ڈسکس کریں گے۔ ہمارے اس صوبہ پنجاب کا ایک بہت بڑا شہر ہے فیصل آباد، اس کی تحصیل ہے جڑامالہ۔ اس میں دو فرقوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے، یعنی بریلوی اور وہابی یعنی اہل حدیث، یہ بعض اہل حدیث اس کی وجہ سے برا مان جاتے ہیں، لیکن اس ایکٹیویٹی کے بعد وہاں پہ جو علماء ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ نعرے لگے ہیں وہی والے، آج تے ہو گئی وہابی وہابی۔ تو جب وہ خود اپنے آپ کو فخریہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، یہ ان کے لیے چھیڑ نہیں ہونی چاہیے۔ تو دو مولویوں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے عوام الناس میں سے دو نوجوان لڑکے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور دونوں کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے تھا۔ مس ہینڈلنگ تھی مولویوں کی، قربان ہو گئے وہ دو لڑکے۔ ان میں سے تو ایک ایسا ہے کہ جس کے خود بھی نہ کوئی بہن بھائی ہیں نہ ماں باپ ہیں، اور اس کی بیوی بھی اسی طرح ہے کہ اس کے بھی بہن بھائی اور ماں باپ نہیں ہیں، یعنی فوت ہو چکے ہیں، اور ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کی۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ لوگ کس طریقے سے عوام الناس کو یوز کرتے ہیں۔ مولوی نہ ان کا مرا ہے نہ ان کا مرا ہے، وہ بھی نہیں مرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مرنا تھا تو مولوی مرتے، عوام کو کیوں مرواتے ہیں اپنے پیچھے؟ اور کہتے ہیں پھر مسلک اہل حدیث پہ قربان ہو گئے۔ مسلک اہل حدیث پہ نہیں، مولوی اہل حدیث اور وہابی مولوی کے اوپر قربان ہو گئے۔ اور ڈھٹائی کا یہ لیول ہے، بزدلی کا یہ لیول ہے کہ جب ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے تو اس ایف آئی آر کے اندر انہوں نے اسے ذاتی دشمنی ڈکلیئر کر دی ہے۔ وہ آڈیو ایک لیک ہوگی وہاں کے ایک اہل حدیث کی جو خود ایف آئی آر لکھوانے والوں میں تھا، اس نے آڈیو ایک بھیجی کسی عالم دین کو، وہ چونکہ وہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اہل حدیث میں بھی گروپنگ ہوئی ہے نا، وہ ناصبی اور اس اعتبار سے یزیدی اور حسینی کے اعتبار سے انہوں نے پکڑ کے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دی اور وہ سب کے پاس آ گئی۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے خود شرمندگی ہے کہ میں نے اپنے وہابی مولوی کو بچانے کی خاطر اسے ذاتی دشمنی ڈکلیئر کر دی ہے۔ آج جڑامالہ میں ایک بہت افسوسناک سانحہ پیش آیا۔ مسلک اہل حدیث کا درد رکھنے والا نوجوان بے دردی سے قتل ہو گیا، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی جو نیا اہل حدیث ہوا تھا وہ بھی بے دردی سے قتل ہو گیا۔ لڑائی کی وجہ یہ بنی کہ ہمارے ایک خطیب مولانا اسد اللہ فروقی صاحب نے عید کے خطبے میں بتایا کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی قربانی نہیں، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے اس کی قربانی نہیں، اس طرح کی تقریر کی۔ اس کے جواب میں بریلویوں نے کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں، آپ نے یہ تقریر غلط کی ہے۔ انہوں نے پھر چیلنج کیا کہ آپ ہماری مسجد میں آ جائیں۔ عید کے بعد وہ کچھ لوگ مسجد کی جانب سے آئے، ہمارے خطیب صاحب باہر جا رہے تھے، انہوں نے ہمارے خطیب کو آ کے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اتنی دیر میں یہ دو دوست جو قتل ہوئے ہیں اور دو ان کے ساتھ اور تھے، آنے والے 6 تھے، ان کے پاس چلے گئے، ہاتھا پائی شروع ہوئی، انہوں نے سیدھے پسٹل نکالے، فائر مارے، دونوں نوجوان موقع پہ قتل ہو گئے۔ پولیس انتظامیہ کو ہمارے اپنے لوگ دوستوں نے بھی کوشش کی کہ ہمارے خطیب کا اس طرح نام آ جائے گا، خطیب بچنا چاہیے، ایف آئی آر خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، تو خیر ہوا یہ کہ اسے ذاتی اناد کی ایف آئی آر بنا دیا گیا۔ حالانکہ بالکل جھگڑے کی وجوہات سب کو معلوم تھی، اور وہ جھگڑا یوں ہوا کہ پہل جو ہے وہ وہابیوں کی جانب سے ہوئی، یعنی اہل حدیث کی جانب سے۔ یہ عید کے دن بیٹھ کے بجائے لوگوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کریں اور مسائل سکھائیں، ان لوگوں نے سپیکر باہر والے کھول کے
اس میں یہ تقریر کر رہے ہیں کہ جی یہ جو بریلوی ہیں یہ مشرک ہیں اور ان کی کوئی قربانی قبول نہیں ہے. اس کے جواب میں وہاں سے بریلویوں نے تقریر کرنی شروع کر دی باہر والا سپیکر کھول کے. ایک ہنگامہ ہوا اور نماز کے بعد بریلویوں کی طرف سے 6 لوگ آئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مناظرہ کر لیں. اور یہاں سے اہل حدیث مولوی تھا, ساتھ اس کے 2-4 لوگ تھے. وہ تلخ کلامی ہوئی. اسی دوران بریلویوں میں سے کسی نے پہلے پسٹل تیار کی ہوئی تھی, انہوں نے گولیاں سیدھی سروں میں ماری ان کے. وہ 2 نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ایٹ دا اسپاٹ شہید ہو گئے. اس کی باقاعدہ ویڈیو, یعنی وہ بچوں کے وہاں پہ جو پڑے ہوئے ہیں وہ نوجوان لڑکے, ان کی باقاعدہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر تو اس طرح نہیں اویلیبل کیونکہ وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ریڈ کلر کی وجہ سے. سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چل رہی ہے, وہ دیکھی جا سکتی ہے. یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ مجرم ہیں علماء جو لوگوں کو اس طریقے سے لڑواتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر ہماری عوام بھی بے وقوف ہے جو ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر حکومت وقت کا کام تھا کہ وہ جو 8 سے کچھ سال پہلے انہوں نے دہشت گردی کے خلاف, آپ کو پتہ ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہی ضرب عضب اور رد الفساد اور باقی سارے SOPs بنے. اس میں ایک چیز یہ بھی طے پائی تھی کہ صرف عربی خطبہ جو ہے نا وہ اسپیکر میں دیا جائے گا, اردو والا نہیں دیا جائے گا. اردو والا انٹرنل سپیکرز میں ہوگا تاکہ جو گند گھولنا ہے نا وہ اپنے مسلک کے لوگوں کے اندر رہے, نہ دوسروں تک یہ بات پہنچے اور نہ کوئی اس طرح کا دنگا فساد ہو. یہ وائلیشن ہوئی ہے کہ انہوں نے باہر والے سپیکر میں اردو میں تقریر کی ہے اور وہ تقریر وہاں تک پہنچی. پھر وہابیوں کے جواب میں بریلویوں نے بھی تقریر کی اور یہ معاملہ آگے چل پڑا. اگر اس کے اوپر عمل ہوا ہوتا تو آج یہ دن نہ ہمیں دیکھنا پڑتا. اس اعتبار سے یہ سارے طبقات جو ہے مجرم ہیں, علماء بھی, عوام الناس بھی اور حکومت وقت بھی. اور حکومت کا کام ہے کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں انہیں منطقی انجام تک پہنچائیں. میری پرائم منسٹر سے ریکویسٹ ہے اسپیشلی کہ انہیں اس کے لیے اسپیشل جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء کو میڈیا کے سامنے لا کر پریس کانفرنس کروائیں. بریلویوں سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو, چھوٹے بچوں کو نہیں لانا, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. دیوبندیوں سے مفتی تقی عثمانی صاحب کو, اہل حدیث سے ساجد میر صاحب کو, اہل تشیع سے ساجد نقوی صاحب کو. یہ پبلکلی اکٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, جس طرح یہ پولیٹیکل اپنے معاملات کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مدارس کے خلاف کوئی قانون پاس ہو تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کے لیے, تو یہ اکٹھے ہو کر اناؤنسمنٹ کریں کہ جی جو بھی قاتل ہیں انہیں فوراً مقدمہ چلا کر سزائے موت دی جائے. نمبر 1. نمبر 2, وہ پابند کریں کہ آئندہ سے جو مولوی بھی اردو والی تقریر یا پشتو والی تقریر یا پنجابی والی تقریر یعنی ادر دین عربی سپیکر میں کرے اسے جیل میں ڈالا جائے. ان لوگوں کی تقریریں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ یہ پبلکلی عام کی جائیں. ٹھیک ہے, جو کچھ تم نے بیان کرنا ہے اپنی پبلک میں جھوٹ سچ بیان کرو, دوسروں کی پبلک کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو. یہ حکومت کا کام ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کرے اور اس طرح کے ایک واقعے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ آنے والے واقعات رک جائیں. اور اس سے بڑھ کر یہ چاروں بڑے پریس کانفرنس میں اناؤنسمنٹ کریں والنٹیئرلی کہ اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی آئندہ ہوتی ہے ہم خود اپنے مولویوں کو حکومت وقت کے حوالے کریں گے. اور گڈ جیسچر کے طور پہ سب سے پہلے وہابی اپنا وہ مولوی جو تقریر کرنے والا تھا اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں اور بریلویوں کے مولوی کو بھی پولیس کے حوالے کیا جائے. ان کا کہیں ذکر ہی نہیں آ رہا اس حوالے سے. جی قاتل گرفتار ہو گیا, قاتل اور جو قتل کروانے والے ہیں وہ گرفتار تو نہیں ہوئے, وہ تو مولوی ہیں دونوں فرقوں کے, ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. ان کو پہلے پکڑنا چاہیے.